شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کی تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ ہر چند قوم کو نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم نے انکار پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معاوضہ طلب کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے تم کو معاوضہ دکھاؤں تو پھر بھی تم نے اگر میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے ہیں اور بتوں کو بھی اچھی پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا مطلب مانگ، پھر دیکھیں کہ تیرا خدا کیا دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے، اور جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر علی الاطلاق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں۔ اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جندہ بن عمر جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اسی کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو، جو جے نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جندہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ جو پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، ایسے ایک اونٹنی ہمارے واسطے نکال، اس کی پیشانی سیاہ ہو اور باقی سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو اور 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو۔ پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم سب ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی درگاہ میں دعا کرنا شروع کی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میرے پیچھے کھڑے رہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی، جس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ قدرت خدا سے پہاڑ پھٹا تو ویسے ہی اونٹنی نکل آئی جیسی وہ طلب کرتے تھے۔ جنگل میں چرنے لگی، 1 سال بعد اس کو بھی درد ذہ شروع ہوا۔ اس نے بچہ جنا، وہی قد و قامت اور وہی شکل و صورت جیسی وہ طلب کرتے تھے۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت رکھتا ہے، اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ جندہ بن عمر بموائے 6000 آدموں کے مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تفسیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی شامت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمان برداروں کو بھی سمجھانا شروع کر دیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف عہد کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ اب خدا کی عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اسی میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ۔ تمہارا بچاؤ اسی میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہ آئے گا۔ اگر کسی قسم کی تکلیف ان کو پہنچائی تو پھر تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ وہ اونٹنی بڑے جسم والی تھی۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں سمود کے شہروں میں شہر ہجر میں گیا تو اس اونٹنی کی جگہ کی مشہوری سنی کہ لوگ اس کی زیارت کو جاتے تھے۔ جب میں بھی گیا تو میں نے اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ اپنے ہاتھ سے ناپی تھی، 60 گز مدور تھی۔ بہرحال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ خدا کی طرف سے ایک معجزہ کی اونٹنی ہے، اس کو خدا کی زمین پر چرنے دو ورنہ تم کو جلدی عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی بڑے قد والی اور روب والی تھی، جس طرف جاتی سب جانور اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے۔
اور پانی پر جب جاتی سب پانی پی جاتی۔ جب لوگ تانگ آ گئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن جو اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تم اپنے جانوروں کو پلاؤ گے، کیونکہ وہ اونٹنی ایسی حالت میں تھی کہ سب جانور اس سے ڈرتے کہ جس جنگل میں وہ چرتی تھی دوسرا جانور وہاں قدم نہیں رکھ سکتا تھا، کہ جس تالاب یا کنویں اور ندی پر وہ جاتی سارا پانی پی لیتی تھی، اور جس چراگاہ میں وہ چرتی وہاں گھاس کا نام و نشان نہ رہتا تھا۔ اور شام کے وقت جب وہ واپس لوٹتی تھی تو شہر کے سب لوگ آ کر اپنے اپنے برتن دودھ سے بھر لیتے اور تمام شہر والوں کو اس کا دودھ نہایت کفایت کرتا تھا۔ جب کوئی مدت اسی طرح گزری تو جانوروں والے اس کے چرنے پھرنے سے تانگ آ گئے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے چرنے اور پانی پینے کی باری مقرر کر دی۔ اس اقرار پر کوئی میعاد گزر گئی۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور چرتی چگتی اور دوسرے دن اس کو حضرت صالح علیہ السلام باندھ دیتے، لیکن شہر والے جو جانوروں کا شوق رکھتے تھے ان پر یہ بات مشکل گزرتی۔ دل میں خیال تھا کہ کسی ہیلا سے یہ اونٹنی یہاں سے دور ہو جائے تاکہ ہمارے جانور فراغت سے چریں چگیں، لیکن عہد کو توڑنے اور دل اور قول اقرار کے خلاف ہونے سے ڈرتے بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک نوجوان اسی قوم سے قدار بن سالف ماں باپ کو ایذا دینے والا زبان دراز زہر ہوا۔ وہ ایک فاحشہ عورت پر عاشق ہوا جس کا عشیرہ نام تھا۔ خوبصورتی اور خوش اسلوبی، لطیفہ گوئی اور نزاکت میں مشہور تھی، اور اس عورت کے 8 آدمی اور بھی شراب نوشی اور اس کی لونیوں سے بدکاری کرتے تھے، اور یہ اس کا عاشق قدار بھی تھا۔ ایک دن اقدار نے اس عورت سے کہا کہ کب تک یہ آشنائی چوری چھپے رہے گی؟ بلا مجھ سے نکاح کرو کہ عمر بھر ہنسی خوشی سے گزارے۔ اس بدکار عورت نے کہا کہ اگر تیرا اس بات کا خیال ہے تو ایک فرمائش میری ہے، اگر اس کو بجا لائے تو میں اپنے مال و متاع اور لونیوں کے ساتھ تیری فرما بردار ہو جاؤں گی۔ اور وہ فرمائش یہ ہے کہ اس اونٹنی کو جس نے مجھ کو اور تمام شہر والوں کو رنج و غم اور بلا میں ڈالا ہے اور تمام جانوروں کو بھوک پیاس کے عذاب میں گرفتار کر رکھا ہے، کسی طرح ہو اس اونٹنی کو مار ڈال اور اس کی کونچیں کاٹ کہ ہم سب اس بلا سے نجات پائیں۔ اس عورت کے اور لوگوں سے زیادہ جانور تھے۔ اس کی زیادہ کوشش تھی کہ یہ اونٹنی دور ہو جائے، اور اسی طرح ایک دوسری مالدار عورت نے اپنی بیٹی کی لالچ دے کر ایک نوجوان مستع کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا۔ غرض یہ کہ اس اقدار نابکار اور مستع نے اس ادنا اور خسیس کام کے واسطے ایسے بڑے گناہ کے اقرار کرنے کا اقرار کر لیا، اور اس اونٹنی کے قتل کی تدبیر میں کوشاں ہوئے، اپنے یاروں اور آشناؤں کو بھی اس کام میں اپنا رفیق بنایا۔ پھر ایک دن ایک تنگ گلی میں جو اس اونٹنی کے آنے جانے کا راستہ تھا ہاتھ میں بیٹھے اور اپنے یاروں کو بھی بٹھایا۔ جس وقت وہ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی تو مصدع بن سلف جو اس عورت کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور وہ بھی اس عورت سے بدکاری کرتا تھا، اس نے سب سے پہلے اس اونٹنی کی پیشانی پر تیر مارا۔ پھر دوسرے 7 آدمی تلواریں کھینچ کر گل مچاتے ہوئے اونٹنی تک پہنچے، لیکن وہ اونٹنی باوجود زخمی ہونے کے کسی کو اپنے پاس نہ آنے دیتی تھی، جس طرف حملہ کرتی سب کو بھگا دیتی۔ آخر کار دار ملعون نے اس کے پیچھے سے پہنچ کر تلوار اس کی کونچوں میں ماری۔ پھر وہ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے یار پہنچ گئے اور تلواروں سے اس کو پرزے پرزے کر دیا۔ اس بات کو سن کر سب شہر والے خوش ہو گئے اور اس کا گوشت سب شہر والے تقسیم کر کے اپنے اپنے گھروں کو لے گئے۔ پیچھے سے جب اس اونٹنی کا بچہ آیا تو وہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بھاگا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جہاں سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی۔ یہ خبر حضرت صالح علیہ السلام کو پہنچی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں کو فرمایا کہ تم نے خدا کے عذاب کو اپنے واسطے منگوایا ہے، آپ بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے کہ میرے ساتھ چلو اور اونٹنی کے بچے کو اپنے شہر واپس لاؤ اور اس کو خوش رکھو تاکہ تم پروردگار عالم کے عذاب سے بچے رہو۔ قدار نابکار اور دوسرے کافروں نے اس بات کو نہ مانا اور اس کی حقیقت کو بھی نہ مانا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام بمایا اور مسلمانوں کے اونٹنی کے بچے کو لانے کے لیے پہاڑ پر گئے۔ جب اونٹنی کے بچے نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا تو 3 دفعہ آواز نکالی تو وہ پتھر پھٹ گیا جس اونٹنی نکلی تھی، تو وہ بچہ اس پتھر کے اندر گھس گیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام افسوس کرتے ہوئے واپس آئے، لوگوں سے آ کر کہا کہ تم نے اپنے لیے خرابی اپنے ہاتھوں سے پیدا کی۔ اس اونٹنی کے بچے کے 3 آواز نکالنے کی تدبیر یہ ہے کہ تم کو 3 دن کی مہلت ہے،
خدا کے عذاب سے پہلے دن تمہارے منہ زرد ہو جائیں گے، اور دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ بدھ کے دن اونٹنی ماری تھی، اور جمعرات کو صبح لوگ بیدار ہوئے تو سب کافروں کے منہ زرد تھے۔ پھر سب کو یقین ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام سچ کہتے تھے۔ اس شہر میں 9 آدمی تھے جو بڑے فسادی تھے۔ یہ 9 آدمی ان کے راؤسا اور سردار تھے، اور بڑے فسادی بھی تھے۔ انہی کے مشورے سے اونٹنی کو مارا تھا۔ ان بغوتوں کے نام یہ ہیں: رائی، رام، حرم، حریب، توب، سویب، مستہ، غدار، اور ایک نامعلوم کا وعدہ کر کے گئے کہ رات میں چپ چاپ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے ورثہ اور قوم سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم کو کیا خبر ہے۔ اگر صالح علیہ السلام نبی ہے تو ہمارے ہاتھ نہ لگے گا، ورنہ اس کو بھی اونٹنی کے ساتھ سلا دیں گے۔ اس ارادے سے نکلے، ابھی راستے ہی میں تھے کہ ایک فرشتے نے پتھر سے ان سب کے دماغ پاش پاش کر دیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کافی وقت گزر گیا، وہ واپس نہ آئے۔ وہ ان کی خبر لینے کو آئے، دیکھا کہ سب کے سر پھٹے ہوئے اور بھیجے نکلے ہوئے پڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر مار ڈالنے کا الزام لگا دیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ 3 دن مزے اڑا لو، پھر خدا کا سچا عذاب آ جائے گا۔ یہ سن کر کہتے کہ اتنی مدت بتاتا ہے، چلو ہم آج ہی اس سے فارغ ہو جائیں۔ جس پتھر سے اونٹنی نکلی تھی، اسی پہاڑ پر حضرت صالح علیہ السلام کی مسجد تھی، جہاں پر آپ نماز پڑھتے تھے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھنے کو آئیں گے تو اسی وقت راستے میں اس کا کام تمام کر دیں گے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان لٹکتی ہوئی آ رہی ہے۔ وہ اپنی جان بچانے کے واسطے غار میں گھس گئے۔ چٹان نے آ کر اس غار کا منہ بند کر دیا اور وہ اندر ہی ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو خفیہ تدبیر سے قتل کرنا چاہا تو خدا نے ان کو پوشیدہ غار میں ہلاک کر دیا۔ غدار اور اس کی 8 یار سب سے پہلے آخرت دنیا و لاخرہ دونوں جہاں کے خسارے میں آ گئے۔ باقی لوگ دوسرے دن جب صبح کو اٹھے تو سب کے منہ سرخ تھے۔ جب غدار وغیرہ کے وارثوں نے ان کی لاشیں دیکھیں تو سب شہر والے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر چڑھ آئے اور آپ کے گھر کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ تم نے اونٹنی کے عوض میں ہمارے 9 آدمی کو مار ڈالا، اب ہم ان کے بدلے تم کو اور سب گھر والوں کو مار ڈالیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کو مارنے نہیں گئے تھے، بلکہ یہ خود ہمارے گھر پر چڑھ آئے تھے، تو پروردگار عالم نے غیب سے ان کو سزا دی ہے۔ یہ اسی گفتگو میں تھے کہ جندہ بن عمر، جو مشرف باسلام ہوئے تھے، اپنی فوج لے کر حضرت صالح علیہ السلام کی مدد کو آئے اور کافروں سے مقابلہ کیا۔ آخر چند آدمیوں نے درمیان میں آ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام شہر سے باہر چلے جائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو غنیمت جانا، کیونکہ کافروں پر عذاب آنے والا تھا۔ جندہ بن عمر اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے کر شہر سے باہر چلے گئے۔ تیسرا دن جو ہفتے کا دن تھا، صبح کو جب شہر کے لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو سب کے منہ کالے تھے۔ اس دن سب نہایت غم میں مبتلا رہے کہ کیا ہوگا۔ آخر کار انہوں نے یہ بات سوچی کہ اپنے سنگین مکانات خالی کریں۔ جب خدا کا عذاب آئے گا تو ان مکانوں میں پناہ لیں گے جو پہاڑ تراش کر بنائے گئے تھے، یعنی خدا کے عذاب سے ان مضبوط مکانوں میں چھپ جائیں گے، ان میں کوئی دہشت وغیرہ نہ ہوگی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اسی دن کی صبح کو حضرت جبرائیل علیہ السلام بموجب حکم الہی آسمان اور زمین کے درمیان ایک دہشت ناک صورت میں ظاہر ہوئے اور ایک ایسی سخت آواز کی کہ اس کے سبب سب پہاڑ جنبش میں آ گئے اور تند ہوا آندھی کے طور سے چلنا شروع ہو گئی۔ سب شہر والے دہشت کھا کر ان سنگین مکانوں میں گھس گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے بھی سخت آواز کی، اس کے سبب سے سب شہر والے اوندھے ہو کر اپنے اپنے زانوں پر گر پڑے، ان کے پتے پھٹ گئے اور وہ سب جہنم رسیدہ ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب یہ خبر سنی تو مسلمانوں سے فرمایا کہ یہ شہر غضب الہی نازل ہونے کی جگہ ہے، جہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب مکہ مکرمہ حرم شریف کا احرام باندھو اور وہاں چل کر رہیں گے۔ چنانچہ سب نے حضرت صالح علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور مکہ مکرمہ چلے گئے اور نجات دارین حاصل کی۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل طلع وائس آفیشیل پر نیو ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
جزاک